اور اس میں بندہ اپنے معبود سے ملتجی ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ کھڑا ہے یا گداگر کھڑا ہے، دونوں کی خواہش ہے کہ صراط مستقیم مل جائے۔ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، دونوں کی طلب ہے کہ صراط مستقیم مل جائے۔ صراط مستقیم کیا ہے اور اس میں جو ہدایت طلب کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہر بندہ ہدایت کی ضرورت رکھتا ہے۔ اگر اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس آیت شریفہ کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس ضرورت کو اللہ نے کیسے پورا کیا؟ ہر بندے کی ضرورت ہے کہ مجھے رستہ مل جائے اور رستہ بھی ٹیڑھا نہ ہو، مستقیم ہو یعنی سیدھا ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا راستہ وہی بتائے گا جو خود سیدھا ہو، جو خود ہی ٹیڑھا ہو، تخیل میں، تصور میں، عقیدے میں، وہ بھلا دوسروں کو سیدھا کیسے بتائے گا؟ تو ہدایت جو ہے یہ ضرورت ہے ایک بادشاہ کی بھی اور ایک گداگر کی بھی۔ اور پھر اس میں اس نے جو مانگا اس نے خیال کیا کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو جیسا سوال ہے ویسا ہی جواب ہوگا کہ اگر ایک طلب رکھتا ہے کہ مجھے دکھا تو اللہ اس کو دکھاتا ہے۔ جیسے آپ سے کوئی رستہ پوچھے تو آپ اس کو رستہ بتا دیتے ہیں، تو وہ بندہ جو آپ سے پوچھ کے گیا اپنی منزل کی طرف، راستے میں پھر رستہ بھول گیا، توجہ ہے کوئی؟ پوچھنے کے باوجود اور آپ کے بتانے کے باوجود وہ بھول گیا، اور بھولا بھی وہاں کہ جہاں سے کئی راستے نکلتے تھے، کئی راستے نکلتے تھے، چوراہا تھا، سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں مجھے کس راستے پہ جانا ہے۔ تو پھر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ شاید کوئی مل جائے جو مجھے رہنمائی کرے، تو اس کو کوئی مل گیا۔ آج کل جو راستہ بتانے والے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں، بلکہ آپ لاہور میں چلے جائیں تو کسی سے بھی راستہ پوچھیں تو زیادہ لوگ رانگ آپ کو بتائیں گے راستہ۔ ویسے جس نے دنیا کا راستہ غلط بتایا، جتنے قدم وہ چلا اس کا ثواب اس کے مال نامے میں ہوگا۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ اگر دنیا کا غلط راستہ بتا دیا جائے تو بندے کے اعمال نامے میں سیاہی آ جاتی ہے۔ جو آخرت کے راستے کے ساتھ فراڈ کرے وہ بھلا اس کا اعمال نامہ کیسے نہیں سیاہ ہوگا؟ تو بے شک بندہ بھولتا ہی ادھر ہے جہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں۔ تو یہاں متعدد راستے ہیں اور سادہ لوگ بیچارے پریشان کہ کس راستے پہ چلے۔ تو ویسے صراط مستقیم
متعدد رستوں کا نام نہیں ہے. توجہ فرمائیں. متعدد کئی رستوں کا نام صراط مستقیم نہیں ہے، ایک ہی رستے کا نام ہے صراط مستقیم. تو کئی رستوں کا جو راہی ہے وہ بھلا کیسے صراط مستقیم پر ہو سکتا ہے؟ جو پہلے ٹائم تو کسی اور رستہ اختیار کرے اور دوپہر کو کوئی اور رستہ اختیار کرے، شام کو کوئی اور کرے. تو صراط مستقیم کئی رستوں کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم ایک ہی رستے کا نام ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس رستے پہ ہم نے چلنا ہو اس کا بنانا باقی ہو. اس کا بنانا بھی باقی ہو. اگر وہ رستہ بنا ہی نہیں تو پھر ہم کس رستے کی طلب کر رہے ہیں؟ تو دعا سے پہلے اس رستے کا ہونا ضروری ہے. اس رستے کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس رستے پر چلیں. صراط جو ہدایت جو ہے یہ دو قسم کی ہے. اراد الطریق ارشاد الی المطلوب، کہ جو عامت الناس کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو راستہ طریق دکھا دینا. اور ایک دوسری ہدایت ہے جو خاصوں کے لیے ہے، وہ ہے ارشاد الی المطلوب، کہ کسی کو بتانا نہیں بلکہ پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچا دینا. یہ خاصوں کی ہدایت ہے. تو جو پہلی ہدایت ہے اس میں تو گمراہی کا چانس ہو سکتا ہے، لیکن جو پکڑ کے آپ کو لے جائے آپ کی منزل تک، اس میں تو گمراہی کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی. تو 60 سال 70 سال ہم نے نماز پڑھی اور اس میں یہی دعا کرتے رہے کہ ہمیں دکھا ہمیں دکھا ہمیں دکھا. اگر وہ دکھا چکا، چلے ایک نہیں 3 مرتبہ پوچھ لو دکھا دکھا، لیکن 60 سال کہتے رہنا اور موت تک پہنچ جانا تو آخر میں بھی یہی کہنا کہ دکھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں. ساری زندگی بیت گئی اسی دعا میں کہ مجھے دکھا مجھے دکھا مجھے دکھا. تو ایسے ہی چلے گئے، دیکھا نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہو؟ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں یہ دعا جو ہے یہ صرف عام مسلمانوں نے نہیں پڑھی، اس کو نبی نے بھی پڑھا، اس کو آخری نبی نے بھی پڑھا ہے. تو وہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا ایک نبی کا سٹیٹس یہی ہوتا ہے کہ جو سب کو رستہ دکھانے کے لیے آیا وہ خود کہہ رہا ہے مجھے رستہ دکھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں ویسے متکلم جب بدلتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں. زبانیں جب بدلتی ہیں تو جو معنی ہوتے ہیں مطالب ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. وہی دعا اگر نبی پڑھے تو معنی اور ہوگا، وہی دعا اگر ایک عام مسلمان پڑھے تو معنی اور ہوگا. تو آپ نے دکھا دکھا کی رٹ لگائی تو ساری زندگی نظر نہ آیا آپ کو. تو اہدنا الصراط المستقیم، میرے سامنے اس وقت بہت ساری کتب ہیں عربی فارسی کی، لیکن ایک نقطہ لطیفہ آپ کی بات ہے، کیونکہ نقطہ لطیفہ آپ ہی سن سکتے ہیں. کہ کسی نے پوچھا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو کہا کہ عارف تھا، عالم میں اور عارف میں اور عاشق میں یہ فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ متضاد سمجھے جاتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ عاشق نہیں اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے. ویسے ایک بات بتاتا چلوں کہ ابلیس گمراہ کیوں ہوا تھا؟ عالم تھا، عالم
تھا، کیونکہ جو رب کریم کے سامنے استدلال قائم کرتا ہے کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو اس کے استدلال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم تھا۔ عالمی استدلال کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ وہ گمراہ ہی اس لیے ہوا کہ عالم تھا، وہ گمراہ ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ عالم تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ کیوں کہ عاشق کیوں نہیں کہتا کہ کیوں کر، عاشق کہتا ہے مالک تیرا حکم ہے بس آگے سجدہ کر دیا۔ عاشق ہوتا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ تو گمراہی کے چانسز جو ہیں یہ عالم میں زیادہ ہوتے ہیں، عاشق میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہدنا الصراط، کسی نے پوچھا کہ صراط المستقیم کیا ہے، تو کہا بھائی دیکھو حروف سے بنتے ہیں الفاظ، اور الفاظ سے بنتے ہیں جملے یا فکرے۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو کسی بھی لفظ کی ساخت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بنا کیسے ہے، لفظ کیسے بنا ہے۔ لفظ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے حروف کا، اگر حروف نہ ہوں تو الفاظ نہیں بن پاتے۔ تو جن سے وہ بنا وہ حروف ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صراط المستقیم کے حروف کتنے ہیں۔ صراط المستقیم کے حروف کتنے ہیں، اور جتنے مقدار ہو ان میں حروف کی، تو ماننا پڑے گا کہ ان سے یہ صراط مستقیم بنا۔ تو صراط المستقیم کے حروف جو ہیں یہ آپ شمار کیجئے گا، وقت ضائع نہیں کروں گا۔ الصراط المستقیم کے اگر آپ کریں تو یہ 14 بنتے ہیں، اور اگر صراط المستقیم یا صراط المستقیم کا کر لیں تو 12 بنتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 12 یا 14 کے بغیر صراط مستقیم کا وجود ہی ناممکن ہے۔ یعنی کہ بغیر صراط مستقیم کا خود اپنا جو ساخت ہے، وجود ہے، وہ بن نہیں سکتا، لفظ ہی نہیں بن سکتا جب تک 12-14 نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم دیکھ چکے۔ اب جیسے کہ شاہ جی پہلے فرما رہے تھے کہ اگر ایمان لفظ کا نام نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہے، اور معنی بھی چھپا ہوا نہ ہو، نبی نے وہ ظاہر کر کے بتایا کہ اس کا جو مجسم شکل ایمان کی جو پیکر ہے وہ علی کی صورت ہے، کہ اگر کسی نے ایمان کو دیکھنا ہو، نفس ایمان کو، تو وہ علی کو دیکھ لے۔ تو اب نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ صراط مستقیم کون ہے، زیادہ رستوں سے جان ہی چھوٹ جائے، ایک رستہ مل جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، یا رستے کئی ہیں اور کھینچا تانی بھی بڑی، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی دوسری طرف کھینچ رہا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے، یہ رستہ ٹھیک ہے۔ تو ہم پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح ایمان کی جو مجسم شکل ہے وہ نبی نے بتائی، رسول نے بتائی، تو صراط مستقیم کا بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی مجسم شکل کون سی ہے، کس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ 5ویں صدی کے بہت بڑے محدث کبیر جن کا نام حافظ ابو بکر حسقانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت طریق الواضح وانت صراط المستقیم، اے علی تو ایسا رستہ ہے جو واضح رستہ ہے، اور اے علی تو ہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ ایسا نہیں ہے، میں چونکہ اسناد کو بھی جانتا ہوں
اور رجال کو بھی جانتا ہوں، اور رجال کی کوئی ایسی کتب نہیں جو میں نے عربی سے نہ پڑھی ہو، تو میں بتا سکتا ہوں بعض لوگ جو ہے نا کچی پھٹی باتیں کر دیتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں یار بس یہ خطیب حضرات جو ہے نا یہ جذبات میں لوگوں کو کر دیتے ہیں وہ نعرے لگوانے کے لیے، لیکن میں بتاتا ہوں ایک حدیث نہیں ہے، یہ نابیر مودت کو دیکھ لیں، مودت فی القربہ کو دیکھ لیں، نور الابصار کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد مطالب الصعود فی مناقب آل رسول کو دیکھ لیں، حکم دری فی فضائل علی کو دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ابن حجر مکی کی سوائے کے محکہ کو دیکھ لیں، اور سیوطی کی تفسیر در المنصور کو دیکھ لیں، ان سب میں ہے کہ یا علی انت صراط المستقیم۔ اور دوسری روایت بھی بتاتا ہوں کہ دوسری روایت کیا ہے جو دوسری سند کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اس میں سرکار نے ارشاد فرمایا صراط آل محمد، صراط آل محمد صراط المستقیم، آل محمد کا رستہ ہی تو صراط المستقیم ہے۔ پتہ نہیں کون کس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور یہاں کئی رستے بنے اور ہم نے کئی لوگوں کو کبھی کہا کہ یہ حق ہے، پھر رجوع کرتے دیکھا، پھر کبھی سبقت لسانی کے لفظ استعمال کرتے ہوئے دیکھا، اور اس دور میں پاک و ہند میں تو ویسے بھی چون چون کا مربع بنا ہوا ہے، آپ علماء کو دیکھ لیں تو وہ اپنی اپنی ہانک رہے ہیں اور ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، اور کبھی صبح کچھ کہتے ہیں اور دوپہر کو پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ امت میں فقیہ ہو سکتا ہے، امت میں مجتہد ہو سکتا ہے، اور مسائل کو استنباط کر سکتا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اور یہ روایت میں بصائر درجات سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس میں روایت ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ جو ملت اسلامی ہے کہ جو فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، یہ ائمہ ہیں، ان میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، ان میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ وہ بھی قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، استدلال قائم کرتے ہیں، لیکن ان میں اور آپ میں بڑا فرق ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بڑا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جو امت کے فقہاء ہیں ان کے چشمے ایسے ہیں کہ کبھی کبھی ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، ان چشموں میں کبھی کبھی بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ چشمے سوکھ بھی جاتے ہیں، لیکن کائنات میں صرف ایک چشمہ ہے جس میں نہ تو تعفن پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ سوکھ سکتا ہے، نہ وہ خشک ہو سکتا ہے۔ کہا جناب وہ کون چشمہ ہے؟ کہا آل محمد کا چشمہ ہے، یہ سدا بہار ہے، نہ تو کبھی تعفن پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی سوکھ اور خشک ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ مشرب ان چشموں سے، ان چشموں کے مشرب بنے۔ بھئی اس چشمے کا کیا فائدہ کہ جو صبح ٹھیک ہو اور شام کو اس کا رنگ ہی بدل چکا ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جائے اور کبھی بالکل ہی سوکھ جائے، تو یہ پورے ایک چشمہ نہیں، یہ سمندر کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو آج ترجمانی کر رہے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ بے دیانی لوگ ہیں، کچھ غیر متعلق لوگ ہیں، اور کچھ تو میں یہ بات آج کے تو کر دوں، بات تو مجلس پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آئیں تو قرآن کی آیتیں بھی نہ دیکھیں، کم از کم دیکھ کے آنا چاہیے، آیتیں بھی غلط پڑھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ نقصان آپ کو بھی ہے، اور جس مکتب کے ساتھ آپ منسوب ہیں اس مکتب کی بدنامی کا باعث آپ بنتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چوز نہیں کرنا چاہیے کہ جن کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہ ہو، قرآن کی آیتیں دگڑ پڑھ کر جائیں، یا کہیں گے سورہ مریم میں
ایک آیت ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ آیت ہے ہی نہیں. خدا نہ ایسے لوگوں سے بچے اور اس مکتب کی بدنامی کا باعث نہ بنے، اس لیے کہ اس مکتب کا نجاست سے تو تعلق ہے ہی نہیں. اول سے لے کے آخر تک بات حالت ہے. تو جس طرح نبی نے ایمان کا بتایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، اسی طرح فرمایا کہ صرف. اور علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف 5 جلدوں میں عربی میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ایک بہت زبردست ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید سے حروف مقطعات کو الگ کیا ہے. اس میں الف ہے، لام ہے، میم ہے، کاف ہے، ہا ہے، یا ہے، عین ہے، صاد ہے، ہا ہے، میم ہے. اچھا، وہ جتنے مقطعات پورے قرآن سے انہوں نے الگ کیے ہیں وہ حروف ہیں. ان حروف کی تعداد 36 بنتی ہے. یعنی جو اکیلا حرف ہوتا ہے، مثلا الف ہے، لام ہے، یہ مقطعات ہیں. مقطعات کو پورے قرآن سے انہوں نے جمع کیا، پھر ان کو ٹوٹل کیا تو ان کی تعداد 36 بنتی ہے. 36 سے انہوں نے ایسے حروف کو ختم کیا کہ جو مقررات ہیں. مقررات یعنی ان کی تکرار ہوتی ہے. مثلا الف ہے تو پھر الف آ گیا تو پھر اس کو ایک ہی الف شمار کیا. تو 36 سے مقررات کو انہوں نے جب ختم کیا تو جو پیچھے حروف بچے ان کی تعداد 14 ہے. ان حروف کی تعداد 14 ہے. اور پھر انہوں نے ان حروف کو الفاظ میں شکل ان کی کر کے تو ایک جملہ بنا دیا. تو مقطعات کو اگر الگ کر کے ان کا جملہ بنایا جائے تو وہ جملہ کیا بنتا ہے؟ جملہ بنتا ہے صراط علی حق، تمسک ہو، علی کا راستہ حق ہے، اس کی پیروی کر لو. جہاں مسلمان انتشار کا اور افتراق کا باعث بنتے ہیں اور جہاں چراہا پیدا ہوتا ہے، وہاں نبی نے آپ کی رہنمائی کے لیے کیا کچھ نہیں فرمایا. آپ کی رہنمائی کے لیے نبی قیامت کی علامتیں بتا دی ہیں اور اپنے بعد جو کچھ ہونے اس کا نہیں بتایا کہ فوراً بعد کیا ہونے والا ہے. تو اس کا آپ نے رہنمائی نہیں فرمائی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر بندہ ہدایت طلب کرتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے. مسلمان میں کوئی بد نصیب ہوگا کہ جو اس کا انکار کرے گا کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے. کوئی بھی ہے تو وہ کہتا ہے بالکل ہدایت کی بات تو اچھی بات ہے، اس کو ہدایت چاہیے. تو بھائی یہ ہدایت جو ہے یہ ڈائریکٹ نازل نہیں ہوتی. ہدایت جو ہے یہ ڈائریکٹ نازل نہیں ہوتی. یہ نازل کرتا ہے اللہ. اور جو فطرت کی ہدایت ہے وہ تو سب میں موجود ہے، بلکہ وہ تو جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، انسان میں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو فطرتی ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں، سرشت میں، خبیر میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. لیکن جو ایسا اس کے بعد اس نے ایک راستہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہدایت کے مطابق اس نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو کچھ اصولوں پر اور قواعد و ضوابط پر اور لائے عمل پر اس نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. تو اس کا نام ہدایت ہے. تو ہدایت، اگر قرآن ہدایت ہے تو قرآن اللہ ہم پہ تو نازل نہیں کرتا نا. تو ہدایت بھی ڈائریکٹ نازل نہیں ہوتی، کسی کے توسل سے اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو نازل فرماتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے اور ہادی نہیں چاہیے؟ ہدایت تو چاہیے پر ہادی نہیں چاہیے. تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ جس اللہ سے آپ ہدایت طلب کر رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے جواب میں آپ کو کیا دے گا. یا اللہ ہدایت چاہیے، کہا ہادی بھیج دیے.
کے بغیر ہدایت نہیں، معلم کے بغیر کتاب نہیں، تعلیم نہیں، شاعر کے بغیر شعر نہیں، ادیب کے بغیر ادب نہیں، عالم کے بغیر علم نہیں، تو ہدایت ہادی کے بغیر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہادی کے بغیر ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بلا تفریق ملک و ملت، ایز اے مسلم، ایز اے مومن، کہ کیا اللہ تعالیٰ ہادی بناتا ہے یا ہم نے خود ہادی بنانے ہیں؟ ویسے آپ خود تو ایم ایل اے بنا سکتے ہیں، توجہ ہے کوئی نہیں؟ ایم پی اے بھی بنا سکتے ہیں، حکومت کی تشکیل کے لیے آپ جتنا ووٹ استعمال کریں گے وہ آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ہادی نہیں بنا سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت تو اللہ سے طلب کی جائے اور ہادی خود بنا دیا جائے۔ ہدایت تو اللہ سے طلب کی جائے اور ہادی کو خود ہی منتخب کر لیا جائے۔ جس اللہ سے آپ ہدایت طلب کر رہے ہیں اس اللہ پر ہی ہوگا کہ وہ ہادی کا انتظام کرے گا۔ اب اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، قال اللہ تعالی سبحانہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے محمد تو منذر ہے، تو لوگوں کو ڈرانے والا ہے، ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ اور نبی سے پوچھا گیا کہ یہ ہادی سے مراد کیا ہے؟ کہا انا منذر علی الہاد، میں محمد منذر ہوں اور علی ہادی ہوں۔ ابن عدی نے اور سیوطی وغیرہ نے یہ احادیث نقل کی ہیں، تماجد کی وجہ سے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ تفسیر الدر المنصور سیوطی کی جا کے پڑھے، جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے۔ یہ تو آپ بڑی اچھی بات ہے، بات کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا کی زیارت حاصل ہوئی کتنی مرتبہ؟ 72 مرتبہ، اور چشم ظاہر سے، خواب میں بھی نہیں۔ تو کم از کم جس نے 72 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے اس کی مان لو، اس کی مان لو کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کا انہوں نے تفسیر کیا کی ہے۔ ابن عدی سے پوچھ لو، صاحب کامل سے پوچھ لو کہ اس نے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جب ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے تو بتائیے نبی کی زندگی میں نبی خود ہادی ہوتا ہے، نبی کی زندگی میں خود نبی ہادی ہوتا ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ تو اگر قوم موجود ہو، ہادی موجود نہ ہو، قوم تو موجود ہو کسی زمانے میں لیکن ہادی موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بندوبست نہیں کیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، چاہے قوم پہلی قوم ہو یا وسط میں ہو یا قیامت کے قریب ہو، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ آج بات اس ضرورت کی ہے میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت بھائیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ وہ ہادی جب اللہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ ہاد سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ نبی کے بعد اپنا ہادی علی کو مانو، کیونکہ میں تو ہمیشہ محبت سے خطاب کرتا ہوں۔ میں جس طرح آپ ہیں، شاہ جی جانتے ہیں سکرین شاہ جی کہ میرے پورے دیہات میں ربیع الاول کے جلوس کا بھی قائد میں ہوں۔ وہ تھانے والے آسان منہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، اور اسی علی چک میں اگر میں قیادت جلوس بھی کر رہا ہوں تو وہاں میرا خیال ہے یہ 5واں محرم جو میں پڑھ رہا ہوں امام بارگاہ کا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے کہ آل محمد کا چشمہ میٹھا چشمہ ہے۔
یہ شیریں چشمہ ہے، اس سے محبت نکلی ہے. تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، اور ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے ہو پیچھے نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہادی ہو وہ مقتدی ہو، اور جو غیر ہادی ہے وہ امام ہو یا پیشوا ہو آگے. یہ اصول کے خلاف ہے. پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ فطرتی ہدایت ہے. تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، جب علی ہادی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہادی پیچھے ہو؟ ہادی پیچھے ہو، اور جس کو ہادی نہیں فرمایا وہ آگے ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا. ہادی جو ہے وہ اگر علی ہیں تو نبی پاک نے یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا کہ بس ایک ہی قوم کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ جو علی کی زندگی میں قوم ہوگی نا اس کا ہادی علی ہوگا. نہیں، اللہ نے آپ کی زندگی کو، آپ کی حیات کو، آپ کے شب و روز کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا. 12 مہینوں میں 13واں مہینہ نہیں ہے، 12 ماہ ہیں، 12 مہینے ہیں. یہ آپ کی زندگی کو، لائف کو اللہ نے تقسیم کیا 12 حصوں میں. اور اگر زمین والوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تو آسمان کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کیا، اور ادھر 12 برج رکھے. پورا آسمان 12 حصوں میں تقسیم، 12 برج رکھے گئے. آج اپنی قسمت دیکھنے کے لیے 12 ہی سے تو رجوع کرتے ہو. رزق کتنا ملے گا، اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، برجوں سے آپ کو اپنے حالات کا پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ نظام شمسی جو ہے، جس کا شب و روز کے ساتھ تعلق ہے 12 بروج کا زمین والوں سے، تو زمین والوں کو بھی 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جب آسمان بھی 12 میں تقسیم ہوا، زمین والے بھی 12، آدھی 13 نہیں ہوں گے، آدھی بھی 12 ہوں گے. آدھی کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے. اور آج لوگ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. اور میں نے کہا اگر جان چھڑانا چاہتے ہو تو مہدی کی قیادت میں آ جاؤ. ان کے پیچھے اپنا سر پھاڑنے سے بہتر یہ ہے جیلوں میں زندگی گزارنے سے تمہیں ثواب نہیں ملے گا. تم اس کے پیچھے آؤ جس کی خبر تیرے آقا نے دی ہے. یہ کسی مجتہد کی آقا نے خبر نہیں دی اور کسی فقیہ کی خبر نہیں دی، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں. عبداللہ بن جابر انصاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس ائمہ کتنے ہوں گے، اس قوم کے ہادی کتنے ہوں گے، رہنما کتنے ہوں گے؟ فرمایا میرے پاس 12 ہوں گے. اور سیاستہ میں یہ 13 مرتبہ حدیث آئی ہے کہ یکون بعدی 12 خلیفتاً ائمۃً امیراً. میرے بعد 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے. اور پوچھا گیا کہ پہلا کون ہے؟ نبی سے پوچھا گیا. اور فرائض السنتین فی فضائل المرتضی والبطول والصبتین، 7ویں صدی ہجری کی کتاب. بر صغیر میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ میں نے کیا، اور یہ ترجمہ پاک و علم الحمدللہ پہلے نبی کی کتاب ہے. اور یہ جو علی ولی اللہ کی روایت ہے نا 8 دروازوں والی، کہ جنت پر یہ 8 دروازوں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ اسی فرائض السنتین کی روایت ہے. تو پوچھا گیا صلوات پڑھیں. حضرت جابر کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج بخاری شریف کی شرح میں یہ 13 حدیثیں جو ہے ان کی آپ شرح پڑھیں تو کہتے ہیں جناب ایک قول یہ بھی ہے، دوسرا قول یہ بھی ہے، تیسرا قول یہ بھی ہے، چوتھا قول یہ بھی ہے، 5واں قول یہ بھی ہے.
اور سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 49 قول لکھے ہیں، 49 قول ہیں کہتے ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہیں جماعت اسلامی والے ان کے مولوی صاحب مجھے ملے، میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس حدیث کو حدیث مشکلہ میں شمار کرتے ہیں، حدیث جو بھی نام رکھتے ہیں یہ حدیث مشکلہ کا مطلب تو اس کا معنی تعین کرنا بہت مشکل ہے، یعنی امت کی سمجھ میں ابھی تک یہ حدیث نہیں آئی کہ نبی نے وہ 12 خلیفے 12 امیر کون سے فرمائے اور وہ ان کے 49 اقوال بنا دیے۔ اب قوم جو ہے تقسیم بھی تو اسی نظریے پر ہوئی نا، تو جب ہم کہتے ہیں کہ مکتب آل محمد میں اس مشکل کا حل موجود ہے، اور ویسے بھی یہ گھر تو ویسے ہی مشکل کشا ہی پیدا ہو رہا ہے، اگر تمہیں یہ مشکل لگتی ہے تو آؤ نا، یہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ کہ جب جابر انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جن کا ذکر قبلہ نے پہلے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلا کون ہے اور آخری کون ہے؟ تو نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کتابوں کا ریفرنس نہیں دیتا، اس میں بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اولھم علی بن ابی طالب وآخرھم المہدی القائم، کہ یہ جو 12 میں نے بتائے ہیں ان کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے۔ نبی نے تو مشکل کو حل کر دیا۔ آپ اس سلسلے کے بغیر آپ جہاں بھی چاہیں دین آپ کیا لائیں گے، دین نہیں آ سکتا۔ پاکستان میں آپ لا رہے دین، جس نے لانا ہے اس کی تو کانفرنسیں آپ کراتے نہیں ہیں۔ جس نے دین کو صرف پاکستان میں نافذ نہیں کرنا، پوری دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، ان کی امامت کے تو آپ آج تک قائل نہیں ہوئے، اور خود دعوے دار ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لائیں گے۔ نہیں، دین کو تخت پہ لانے والا اور دین کا پوری دنیا میں غلبہ تسلط کرنے والا نبی کے 12 خلفاء میں آخری خلیفہ امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ اس لیے عزیزان محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ ورنہ بلی استیاب آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، تو ہمارا تو ایسا ہی ہے، ہم درمیان میں رہ کے گفتگو کرتے ہیں اس لیے کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور تمام مسلمانوں کا ہم ان کی عزت کا مال کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لائے عمل دیا وہ کیا تھا؟ آج آپ کہتے ہیں میرے بابا کی وصیت یہ تھی، میرے دادا کی یہ وصیت تھی، تو کبھی دیکھ لیا کرے کہ آپ کے آقا کی وصیت کیا تھی، آپ کے آخری خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا وصیت فرمایا؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، اے لوگو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں اور دوسری کتاب اور یعنی قرآن چھوڑ رہا ہوں، ما تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اس کا ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ آخر اس جملے کا کوئی مطلب ہے نا کہ تم ہرگز گمراہ، اس کا مطلب میں آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں، یعنی تم گمراہ ہونا بھی چاہو، جس نے دونوں کو پکڑ لیا اگر ہونا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا، یہ مطلب ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو جن مسلمان بھائیوں نے اپنے اعتقاد میں اہل بیت کو جگہ ہی نہیں دی، اپنے عقیدے میں اہل بیت کو جگہ ہی نہیں دی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ صراط مستقیم پر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ صراط مستقیم پر وہی ہے جو نبی کی وصیت پہ، اور میں حالات میں اس کو بند کر دیں، مہربانی کریں اس کو بند کریں۔
تو ایک بات کو پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہے اور کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے کہ ہم پانی کیوں چھڑکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا آپ کیوں چھڑکتے ہیں؟ آپ تو سنت سمجھتے ہیں۔ کہا تو پھر اس کا مطلب پوچھنا چاہتے ہو کہ کیوں چھڑکا جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو فرامین مصطفیٰ ہیں ان کی صحیح تعبیر جو ہے وہ آپ کو خانہ اہل بیت میں ملے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی اس لیے چھڑکا جاتا ہے کہ جب تک مٹی گیلی رہتی ہے اللہ تعالیٰ صاحب قبر پہ عذاب نہیں کرتا۔ یہ تار شاہوں کا بھی ذکر ہے، جریدہ دین کا ذکر ہے۔ اور پھر تو دیکھیں کہ جو نبی اپنی امت پہ اتنا مہربان ہے، ایسے طریقے بتا دیے، فرمایا لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو۔ ہم پورا قرآن پڑھ ڈالتے ہیں اور تلقین نہیں پڑھتے، پورا قرآن وہ بھی غیروں سے تو توفیق ہے نہیں۔ تو پیسے ہیں ہمارے پاس، ہم پیسے دیتے لوگ سمجھا لیں، ٹھیک ہے، پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یہ 3 مرتبہ تقریباً مردے کو آواز دی جاتی ہے، 3 مرتبہ، تو یہ 3 مرتبہ آواز دینے کا مطلب کیا ہے؟ ترغیب میں بھی کہتے ہیں اسما افہام۔ اچھا یہ 3 مرتبہ اس کو کہا جاتا ہے تو پھر کیا کرنا؟ یہ صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک سے، تو حضور نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ اسے کہا جاتا ہے نا تو وہ آنکھیں کھولتا، کون موٹا آنکھیں کھولتا۔ جب دوسری مرتبہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، جب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ کہا جاتا ہے، پھر وہ بولتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بولتا ہے لیکن تم سن نہیں سکتے، وہ بولتا بھی ہے اور وہ تم سن نہیں سکتے۔ تو کس بات کی تلقین کرتے ہو؟ خدا کی توحید کی تلقین، نبی پاک کی رسالت کی تلقین، قرآن کی تلقین، دین اسلام کی تلقین۔ تو بھئی مکتب اہل بیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 12 کی ولایت کا نہ بتا ہوتا، جب تک 12 کی ولایت نہیں۔ اس لیے کہ یہ ولایت کوئی مستحب کام نہیں ہے، کارو تو ٹھیک ہے، ناز کو تو گناہ نہیں۔ فرمایا ہوا ولی کل مومن من بعد، یہ حدیث متواتر علیہ سنت کیا، حدیث متواتر اس کو کہا جاتا ہے، مرفوع متصل کا درجہ رکھتی ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علی کو ولی نہ مانے، ہم تو اس کو مومن ماننے کا تیار نہیں ہے۔ ہر مومن کا ولی علی ہے، تو یہ سرکار نے جو فرمایا یہ بطور، جب علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یار آپ کا اعتقاد کیسے مکمل ہو سکتا ہے، آپ کا عقیدہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان کیسے، آپ کا جو دین ہے کیسے مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو برادران اہل سنت کسی فرقے کی نظر نہ کریں، بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے یہ وصیت فرمائی تھی، علی کی ولایت شیعہ نے فرض نہیں کی، شیعہ نے یہ فرض نہیں کی، علی کی ولایت خود رسول اللہ نے فرض کر دی۔ اور چونکہ بس آخری بات صرف 2 جملوں میں، چونکہ اصطلاحات میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، اہل سنت کی اصطلاحات میں فرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، واجب کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اہل تشیع برادران کے نزدیک واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور واجب تخییری اور واجب تعیینی، یہ 2 واجب استعمال ہوتا ہے۔ اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ یہ فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا ہے کہ آپ جنازے میں نہ بھی جائیں تو وہ ہو جائے گا، چند مسلمان اس میں حاضر ہو کے جنازہ ہو جائے گا، کیونکہ فرض کفایہ چند آدمی کے پڑھنے سے باقی لوگوں سے وہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن خدا را علی کی ولایت فرض کفایہ نہیں ہے کہ یہ امت سے ایک طبقہ بس اس کا کرے تو باقی امت سے یہ فرض ثابت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی طرف سے ولایت علی فرض عین ہے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ
امتی امتی نہیں ہو سکتا جب تک علی کی حمایت کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون